أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آج کے خطبے میں باب جماعت سے ساہیوال کیس سے متعلق کچھ باتیں کروں گا۔ ساہیوال کیس کے نام سے جو مقدمہ بعض احمدی مخلصین کے خلاف دائر کیا گیا تھا، اس کا پس منظر مختصراً پھر میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے بعض نوجوانوں کو یا بعض بڑوں دوسروں کو بھی ان واقعات کا یا علم ہی نہ ہوا ہو پوری طرح یا ذہن سے اتر چکے ہوں۔ 26 اکتوبر 1984 کا یہ واقعہ ہے کہ ساہیوال کی مسجد میں صبح نماز کے بعد بعض مولویوں نے اور ان کے مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء نے مل کر ہلہ بول دیا اور اپنے ساتھ وہ برش اور پینٹ وغیرہ لے کے آئے تھے تاکہ مسجد سے جہاں جہاں کلمہ شہادہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دیں۔ چنانچہ باہر کی دیواروں پر اور باہر کے دروازے پر تو وہ مٹانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب اندر
مسجد کے دروازے میں جو اندر کا دروازہ ہے اس پر سے کلمہ مٹانے لگے تو چند نوجوان جو وہاں اس وقت موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی اور یہ کہا کہ کسی قیمت پر بھی ہماری جان جائے ہم تمہیں اپنی مسجد سے کلمہ شہادہ نہیں مٹانے دیں گے. کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک نوجوان کو تو انہوں نے وہیں پکڑ لیا اور باقیوں کو قتل کی دھمکی دیتے ہوئے مسجد پر حملہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. اس وقت وہاں ایک احمدی نوجوان نے بندوق سے 2 فضائی فائر کیے تاکہ ڈر کے بھاگ جائیں اور ڈر کر کچھ دیر کے لیے وہ بھاگ کے بھاگ نکل گئے. لیکن پھر انہی کے مولویوں نے ان کو کہا کہ یہ پٹاخے تھے تم کس بات سے ڈرے ہو. چنانچہ وہ دوبارہ اللہ بول کے اندر گئے. اس وقت اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر یا اس اعلیٰ مقصد کے لیے کہ کسی قیمت پر بھی وہ مسجد احمدیہ سے کلمہ شہادہ کو نہیں مٹنے دیں گے, اسی نوجوان نے 2 فائر کیے اور اس کے نتیجے میں 2 حملہ آور وہیں زخمی ہو کے گر گئے اور وہیں انہوں نے جان دے دی اور باقی بھاگ گئے. اور کچھ عرصے کے بعد جو وہاں واقعات گزرے اس کی تفصیل میں جانے کا تو ذکر نہیں, مگر پولیس نے جو ملزم گرفتار کیے جن پر الزام بتایا گیا وہ 7 تھے, لیکن مقدمہ 11 کے خلاف درج کیا گیا. ان 7 میں سے 4 نوجوان وہ ہیں جو جہاں موجود تھے لیکن عملاً فائر کرنے والا صرف ایک نوجوان ہے اور باقی 3 کی طرف سے حملہ آوروں کو کسی قسم کی کوئی گزن نہیں پہنچی. باقی جتنے آدمی ہیں وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے. ایک ہمارے مربی سلسلہ ہیں الیاس منیر صاحب, وہ اوپر مسجد سے ملحقہ مکان میں اس وقت اپنے بچوں سے گفتگو کر رہے تھے تو یا تلاوت کر رہے تھے, بہرحال گھر میں تھے. اس وقت ان کو جب فائر کی آواز آئی بندوق کے چلنے کی تو وہ نیچے آئے. اس وقت ان کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ کیا واقعہ ہوا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری بال میں ہی موجود نہیں تھے, 11 میں سے وہ 8-8 10 میل دور دیہات میں رہنے والے تھے. مگر ان علماء نے جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ سارا جھوٹ ہے, نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کا نام پرچے میں درج کروایا جن کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں تھا, بلکہ سراسر الف سے یہ تک پوری کی پوری جھوٹی کہانی بنائی. کیونکہ 2 احمدی جن کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے قتل میں حصہ لیا ہے وہ وکیل تھے اور بار کونسل کے ممبر اور ہر دل عزیز ممبر تھے. اس لیے مولویوں کے جھوٹ سے پردہ فاش کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بن گیا کہ بار کونسل نے ایک بڑا شدید ریزولوشن پاس کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ یہ 2 احمدی جن کے جو ممبر ہیں ہماری کونسل کے, ان کے متعلق تو ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ ان کا دور سے بھی اس واقعہ کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا نام خارج کیا جائے. اتنا یہ جھوٹ مشہور ہوا اس علاقے میں کہ بہت سے چوٹی کے شریف وکلاء جو کرمنل کیسز کے ماہرین تھے انہوں نے علماء کے مقدمہ کی پیروی سے تو کلیتاً انکار کر دیا. ان کا اتنا جھوٹا مقدمہ, ایسا ظالمانہ الزام کہ معصوم لوگ جن کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں ان کو تم شامل کر رہے ہو اور پھر ساری کہانی الف سے یہ تک جھوٹی ہے. کلمہ مٹانے جا رہے ہو اور بیان یہ دے رہے ہو کہ ہم یہ سننے گئے تھے کہ مسجد میں اذان تو نہیں ہو رہی, اور یہ سننے کے لیے اس وقت گئے تھے جبکہ نمازیں بھی ختم ہو چکی تھی.
اور نمازی اپنے اپنے گھروں کو بھی جا چکے تھے، اور انہوں نے ہم اندر گئے بھی نہیں، یہ بھی فوجیوں کا بیان ہے، ہم تو صرف کھڑے سن رہے تھے اس پر فلاں شخص نے اس طرح فائرنگ کی اور اس طرح حملہ کر کے ہمیں قتل کیا، اور پھر گھسیٹ کے اندر لے گئے یہ بتانے کے لیے گویا ہم اندر گئے۔ چونکہ وکلاء جانتے تھے کہ سارے کا سارا معاملہ جھوٹ ہے، ویسے تو جھوٹے مقدمات عدالتوں میں چلتے ہی ہیں، اور پاکستان کی عدالتیں تو خوب اچھی طرح جھوٹے مقدمات سے آشنا ہیں، وہاں تو سچا مقدمے کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں وکلاء کی کراہت اس بنا پر تھی کہ جھوٹ بولتے ہو یا گند کھاتے ہو تو دنیا کے نام پر جو چاہو کرو، اسلام کے نام پر جھوٹ بولتے ہوئے تم لوگوں کو حیا نہیں آتی اور ہمیں ملوث کرنا چاہتے ہو۔ تو ایک طرف علماء دین کی یہ جرأت اور بے باکی تھی کہ خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسمیں کھا کر اور قرآن اٹھا کر اس کلیتاً بے بنیاد واقعات کی شہادت دے رہے تھے، اور دوسری طرف وہ جن کو دنیا دار کہا جاتا ہے، یعنی عام وکلاء اپنی روزی کمانے والے جن کا ظاہری طور پر دین سے تعلق نہیں ہے، وہ حیا محسوس کر رہے تھے کہ اس مقدمے میں فیس لے کر بھی کسی طرح ملوث ہو جائے۔ چنانچہ ان کو پھر ثانوی درجے کے بلکہ ثالثہ درجے کے وکیل ڈھونڈنے پڑے، اور وہ بھی ایسے جو پہلے ہی انہی کی طرح تعصبات کے شکار تھے۔ وکیل تو بہرحال حکومت ہی مقرر کرتی ہے ایسے مقدمات میں، لیکن اس کی مدد اور اعانت کے لیے، کہانی بنانے کے لیے کس طرح کا پرچہ درج ہونا چاہیے، کس طرح بیانی ہونی چاہیے، ان ساری باتوں میں بہرحال ان کو وکلاء کی ضرورت ہے۔ دو آدمی، چار ان میں سے چونکہ جا چکے تھے اس علاقے کو چھوڑ کر، پہلے ان کو علم ہو گیا تھا، اس لیے ان پر تو حکومت پولیس قبضہ نہیں کر سکی، لیکن جو ساتھ تھے ان کو طرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت لمبی، کوئی 1.5 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا تقریباً، بہت شدید تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ لوگ ثابت کر رہے۔ اور جو دو وکلاء بعد میں پیش ہوئے ان کے متعلق جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، وہاں کے وکلاء کا اتنا زور تھا، اتنا دباؤ تھا حکومت پر، غیر دین سے ان کا سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ظلم کرنے ہیں دوسروں پر کرو، مگر ہم اپنی برادری پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ تو یہ برادری کی روح جو ہے یہ وہاں ان کے کام آئی، اور اس کے نتیجے میں ان کو بری کر دیا گیا۔ مگر چند مہینے کی قید کی مصیبت کے بعد اس فیصلے کا اس مقدمے کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے، اس کی روح سے دو احمدیوں کو، جن میں ایک ہمارے مربی سلسلہ بھی ہیں، موت کی سزا سنائی گئی ہے، اور باقی کو عمر قید 25 سال قید و مشقت۔ یہ مقدمہ تو شروع سے آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کی توثیق صدر نے خود کی ہے، اور فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کروایا ہے اخباروں میں کہ اس قتل کے ذمہ دار، جو احمدیوں کا قتل کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، اس کے ذمہ دار صدر پاکستان ہیں، اور انہی کی توثیق سے یہ سزا جاری کی جا رہی ہے۔ یہ پہلو جو ہے یہ تعجب انگیز ہے اس لحاظ سے کہ دنیا بھر میں مقدمات ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، واقعتاً سچے مقدمات کی سزائیں ملتی ہیں، مگر ملکوں کے صدر کبھی اپنے نام کو ان باتوں میں ملوث نہیں کیا کرتے۔ عدلیہ کارروائی ہوتی ہے، سچی ہو یا جھوٹی ہو، لیکن ایک ملک کا صدر فخر سے یہ اعلان کرے کہ یہ جو قتل ہونے والے ہیں اس کا فیصلہ میں نے کیا ہے، یہ بات نہ صرف عموماً تعجب انگیز ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ فیصلہ کرنے والے کی دہریت کی علامت بتاتی ہے، دہریت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ دنیا کے نام پر مظالم کرنے والے بعض دفعہ خدا کے قائل بھی ہوتے ہیں تو غفلت کی حالت میں ظلم کر جایا کرتے ہیں،
مگر ایک شخص جو خدا کے نام پر ظلم کر رہا ہو اور معصوم انسان کے متعلق قتل کا فیصلہ کر رہا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو خدا پر ایمان ہو یا اس بات پر یقین ہو کہ وہ جواب دہ ہوگا قیامت کے دن۔ جواب دہی کے تصور سے تو دنیا لرزتی ہے۔ جتنے استبداد ہیں دنیا میں جو قائم ہیں، ان سب کی طاقت کا راز جواب دہی میں ہے۔ جتنے ڈکٹیٹر دنیا میں مسلط ہیں اور معصوموں کے خون بہا رہے ہیں یا انسانی حقوق چھین رہے ہیں، ان کی طاقت کا راز اس بات میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف اٹھنے کی کوشش کرے، اس کو یہ پتہ ہے کہ خواہ وہ ظالم ہے، خواہ اس کا حکومت کرنے کا حق نہیں بھی ہے، تب بھی اس کے سامنے میں جواب دیں۔ اور ایک صاحب استبداد کے سامنے، صاحب جبروت کے سامنے انسان جواب دہی سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہو کوئی شخص، جانتا ہو کہ مرنے کے بعد اس کی گردن خدا کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ منتقم ہے، ذو انتقام ہے، اور اس کی پکڑ سے پھر کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بڑے اور چھوٹے ہر ایک کی گردن اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص اس کی جواب دہی کا یقین رکھتا ہو، وہ آنکھیں کھول کر اتنا ظالمانہ بے باکانہ فیصلہ اس کے نام پر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ دنیا کے ظلم بعض دفعہ معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر جب پشیمانی ہو اور حیا پیدا ہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن خدا کے نام پر ظلم کرنے والے کے لیے بخشش کی کوئی راہ میں نہیں دیکھتا۔ نہ مذہبی تاریخ میں اس قسم کی بخشش کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے سوائے اس کے کہ کوئی شخص پوری طرح دلیر ہو چکا ہو خدا کے متعلق اور جانتا ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ جانتا ہو کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی چیز ہستی نہیں ہے، اس وقت تک جب تک یہ صورتحال نہ ہو کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ معاملات تو جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ قرآن سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں، بعض عالموں کو ظلم کا موقع بھی مل جاتا رہا ہے، لیکن خدا کی پکڑ ضرور ظاہر ہوئی ہے ان کے متعلق۔ آہستہ آئی ہو یا دیر سے آئی ہو، خدا کی پکڑ نے ایسے صاحب جبروت لوگوں کو جو اپنے آپ کو صاحب جبروت سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کو بے طاقت اور بے اختیار جانتے تھے یا اس کی موجودگی کے قائل نہیں تھے، ان کے اس طرح نام و نشان دنیا سے مٹا دیے کہ عزت کا ہر پہلو ان کے ناموں سے مٹ گیا اور ذلت کے سارے پہلو ان کے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہمیشہ کے زندہ رہے۔ رہتی دنیا تک رحمتوں کے بجائے لعنتوں سے یاد کرنے کے لیے وہ نام باقی رکھے۔ اس لیے ہم تو اس خدا کو جانتے ہیں، اس صاحب جبروت کو جانتے ہیں، کسی اور خدا کی خدائی کے قائل نہیں۔ اس لیے احمدیوں کا سر ان ظالمانہ سزاؤں کے نتیجے میں جھکے گا نہیں، بلکہ اور بلند ہوگا، اور بلند ہوگا، یہاں تک کہ خدا کی غیرت میں فیصلہ کرے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سربلندی احمدی کے سر کو نصیب ہوگی، کیونکہ یہی سوچتا ہے جو خدا کے حضور سب سے زیادہ عاجزانہ طور پر جھکنے والا سر۔ یہ جو دوبارہ عباسی کڑی میں ابال آ رہا ہے، اب میں اس کے پس منظر سے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے احباب جماعت کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصے سے حکومت کی طرف سے نہایت جادرانہ اور ظالمانہ مخالفت میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ایک آدمی تھک چکا ہو ایک ذلیل حرکت کرتے کرتے اور بالآخر اس کو چھوڑ رہا ہو، لیکن گزشتہ چند دنوں سے یہ ذلت اور یہ کمینگی پھر چمک اٹھی ہے۔ باسی کڑی میں جیسے ابال آتا ہے، ویسے ہی ایک دوبارہ اس احمدیت دشمنی میں ایک نیا بلبلہ پیدا ہو رہا ہے۔ گورنرز بیان دے رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ بیان دے رہے ہیں، جو کمی پیچھے رہ گئی تھی ماشاءاللہ کی طرف سے وہ ہم پوری کریں گے، اور پہلے اہمیت نہیں مٹ سکی تھی تو اب ہم اسے مٹا کے چھوڑیں گے۔
اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو دوبارہ یہ جوش اٹھا ہے؟ اس کی وجہ تو بڑی واضح ہے. بات یہ ہے کہ ایک عامر جب بھی حکومت پہ قبضہ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس سے اب پیچھے ہٹنے کی کوئی راہ نہیں. جانتا ہے کہ جب بھی وہ اترے گا اس کی گردن ان مظلوموں کے ہاتھ میں ہوگی جو پہلے اس کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں. اس لیے عملاً وہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد عامر بنتا ہے کہ اب میں نے کبھی اس طاقت کے مقام سے الگ نہیں ہونا اور کسی قیمت پر نہیں ہونا. اور ایسے لوگ بسا اوقات اپنی ایک حقیر جان بچانے کے لیے لکھوں کھا انسانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں. اسٹالن نے جتنے قتل کروائے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو لازماً میں گولی کا نشانہ بنایا جاؤں گا اور جو میں ظلم کر چکا ہوں اس کے بدلے اتارے جائیں گے. اتنے قتل و خون کروائے ہیں کہ اب اگر جب ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ ہو سکتا ہے. ابتدا میں جب میں نے سنے وہ اعداد و شمار تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مغربی پروپیگنڈا ہے، لیکن بعد ازاں جب روسی حکومتیں تبدیل ہوتی رہی اور اس بات کی توثیق کرتی رہی کہ اسٹالن نے واقعتاً لکھوں کھا انسانوں کو محض اس خوف سے قتل کروایا اس کے خلاف وہ بغاوت میں کھڑی کر دے. تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ ایک ڈکٹیٹر کو اپنی جان کے بدلے میں دنیا کی کسی جان کی کسی قدر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور یہی وہ دہریت ہے، یہی وہ نمرودیت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بارہا ملتا ہے. ڈکٹیٹر خواہ مذہب کی دنیا میں ظاہر ہو یا غیر مذہبی دنیا میں ظاہر ہو، وہ سوائے اپنے کے کسی اور کو خدا نہیں جانتا، نہیں جان سکتا. اس کی نفسیات کے خلاف ہے. ڈکٹیٹر بننا ایک دہریت کے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ وہ دہریت اس کی ماں ہے جس کی آغوش میں ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے. ورنہ مذہبی دنیا میں جہاں جواب دہی کا تصور موجود ہے وہاں ڈکٹیٹر کا تصور قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہی بنیادی فرق ہے ایک نبی کے صاحب حکم ہونے میں اور ایک دنیا دار کے صاحب حکم ہونے میں، ایک خلیفہ کے صاحب حکم ہونے میں اور ایک عام عامل کے صاحب حکم ہونے میں. نبی کی تو جان نکل رہی ہوتی ہے خدا کے خوف سے، وہ جواب دہ ہوتا ہے ایک بہت ہی بالا ذل اقتدار ہستی کے سامنے، اور اسی طرح اس سے بہت عاجز تر خلفاء کی یہی دلی کیفیت ہوتی ہے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے اختیارات کو کسی رنگ میں بھی آمرانہ طور پر استعمال کریں. ان کا تو وہی حال ہوتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر مرگ پر تھا. بڑی بے قراری سے جان دی، بہت تڑپ رہے تھے اور بار بار اپنے رب کے حضور عرض کرتے تھے لا لی ولا علیہ، لا لی ولا علیہ. اے خدا میں تجھے جواب دے دوں، میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے. اتنے میرے گناہ ہیں، اتنی میری کمزوریاں ہیں، ایسی غفلتیں ہوئی ہوں گی مجھ سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کہ ان کا خوف میری جان کو کھائے جا رہا ہے. بس میں اپنے نیکیوں کا کوئی اجر تجھ سے طلب نہیں کرتا میرے آقا، میری غلطیوں سے پردہ پوشی فرمانا. لا لی ولا علیہ، مجھے بے شک کچھ نہ دے مگر میرے خلاف کچھ نہ رکھ. اس کیفیت کا آدمی جو اس کیفیت کے ساتھ زندہ رہا ہو اور اس کیفیت میں جان دے رہا ہو، وہ کیسے عامر بن سکتا ہے؟ تو دنیا کی عامریت کا دہریت سے تعلق ہے اور مذہبی بظاہر عامریت کا گہرا خدا سے تعلق ہے، اور دونوں میں تضاد اتنا زیادہ ہے کہ جیسے بود المشرقین ہو. دونوں کے اظہار بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، دونوں کے طرز عمل بالکل بدل جاتی ہے اور کوئی دور کی بھی مشابہت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتی.
بس میں جب دنیا کی آمدیت کی بات کرتا ہوں تو یہ قطعی اور لازمی حقیقت ہے کہ یہ جہریت کی گود میں پلتی ہے، جہریت کا دودھ پی کر جوان ہوتی ہے اور جہریت کی قبر میں ہی نام دیتی ہے. اور ایسے موقع پر ایک مومن کے لیے سوائے اس کے کوئی بھی راہ باقی نہیں رہتی کہ وہ کلیتاً ان معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے اور یہ کہے کہ اے خدا ہم ہٹ رہے ہیں اس میں سے، اب تو جانے اور تیرے یہ سرکش بندے جانے جن کو بندہ ہوتے ہوئے بھی بندگی کی توفیق نہیں ملی، جو مقدس نام لے لے کر نہایت بھیانک اور گنونے کام کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی ان کے دل میں خوف خدا نہ آیا. اب تو جانے، تو مالک ہے اور تو خالق ہے اور یہ تیرے بندے کہلانے والے لوگ جانے. بس جماعت احمدیہ کا جہاں کا تعلق ہے وہ تو یہی ایک صورت ہے، لیکن ایسا شخص جو خدا دوبارہ اس باسی کڑی کو ابالا ہے. موجودہ آمریت ہر کسی فیس میں بھی چل رہی ہو، ایک سیاستدان کا جمہوری لبادہ لے کر آئے یا ایک مولوی کا لبادہ اوڑھ کر آئے، جس شکل میں بھی ہو بنیادی طور پر تو وہی آمریت ہے. ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے، جس دیش میں جو آئے وہی کیفیت ہے. اس آمریت کی بنیادی طاقتوں کو اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر تک یہ صورتحال باقی اب نہیں رہ سکتی. وہ غیور اور صاحب فہم سیاستدان جو حقیقتاً ملک میں جمہوری آزادی لانا چاہتے ہیں اور غیرت بھی رکھتے ہیں اور بصیرت بھی رکھتے ہیں، وہ تو حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا وقت گزر رہا ہے ان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ساری قوم کو وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان زنجیروں کو زیادہ، ان کے حلقوں کو زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اب جو آمریت ہوتی جائے گی یہ اسلام کے نام پر ملا کی آمریت ہوگی اور اس آمریت سے پھر چھٹکارا پانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے سارے پاکستان کے صاحب بصیرت سیاستدان بہت بےتاب ہو چکے ہیں اور بے چین ہو چکے ہیں. جماعت احمدیہ کے حق میں جو ان کے بیانات آتے رہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ جماعت احمدیہ سے ان کو محبت ہے، وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے نام پر ساری قوم کو پاگل اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور جس ملا کو اوپر لایا جا رہا ہے یہ ایک دفعہ اوپر آ گیا تو پھر اس کے پھندے سے نجات پانا قوم کے لیے مشکل ہو جائے. ان کی تاریخ عالم پر نظر ہے. چنانچہ اصغر خان صاحب نے جو ایک کتاب لکھی موجودہ حالات پر، اس میں اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے. تاریخ عالم سے ثابت ہے کہ ملا کی حکومت جب بھی قائم ہوئی ہے اس نے قوم کو برباد کیا اور یہ اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی کہ ملک کے کچھ اور لوگ ان سے انعام لے لیں. یہ اس طرح ختم ہوا کرتی ہے کہ غیر ملک آ کر پھر ایسے ملکوں پر قبضہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی حکومتیں ہمیشہ غداریوں پر منتج ہوتی ہیں اور اپنے وطن کو غیروں کے سپرد کرنے پر ان کی حکومتوں کا انجام ہوتا ہے. بس ان کی بے چینی بڑھ گئی اور وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہر قیمت پر ہمیں ملائیت سے نجات حاصل کرنی ہوگی ورنہ یہ قوم کے لیے ایک پیر تسمہ پا ثابت ہوگا. پیر تسمہ پا کا لفظ شہر انگلستان کے نوجوانوں کو سمجھنا ہے، اس لیے میں اس کی مختصر تشریح کر دیتا ہوں. سندباد جہازی کے قصوں میں ایک یہ بھی قصہ ہے کہ ایک ایسے جزیرے پر اس کا جہاز ٹوٹا جہاں کہیں انسان کی تو کوئی خوب نظر نہیں آتی تھی، کوئی اس کا وجود نہیں ملتا تھا
لیکن ویسے بہت زرخیز جزیرہ تھا، بہت پھل ہر قسم کی خدا تعالیٰ کی طرف سے طبی نعمتیں مہیا تھیں. وہ جزیرے میں بس گیا، پھل ول ہر چیز اچھی ملتی تھی کھانے کو، اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر تنہائی نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. ایک دفعہ گزرتے ہوئے اس کو ایک انسانی آواز آئی، اس نے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک بہت ہی بوڑھا آدمی جس کی سفید ریش زمین کو چھو رہی تھی اور سر کے بال بھی لمبے اور سفید تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اور ذکر الہی میں گویا بظاہر ذکر الہی میں مصروف تھا. اس نے اس کو آواز دی، اس نے کہا کہ میاں اگر ادھر آؤ، دیکھو میری ٹانگیں، ان ٹانگوں میں خود کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. اس نے دیکھا تو واقعی جس طرح ربڑ کی چیز ہو اس طرح وہ ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی، ان میں واقعات میں کوئی طاقت نہیں. اس نے کہا میں تو دوسرے کے سہارے کا محتاج ہوں، اس لیے تم اتنا مجھ پہ احسان کرو کہ مجھے اپنے کندھے پر بٹھا لو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے تازہ پھل توڑ کر کھاؤں اور یہ نہیں مزہ لوں جو ٹانگوں والے مزے لیتے ہیں. اس کو یہ کہانی سن کے بڑا رحم آیا. اس نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا دیتا ہوں. چنانچہ دونوں ٹانگیں اس نے ایک اس طرف اور ایک اس طرف رکھ کے اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھل کھلایا. جب وہ پھل کھا چکا اس نے کہا اچھا بابا اب میں آپ کو اتارتا ہوں. اس نے کہا اب تو نہیں میں اتروں، اب تو مجھے جو مزہ پڑ گیا ہے کسی کے کندھے پر سوار ہو کر پھل کھانے کا، میں اتنا ہی پاگل ہوں کہ اس مزے کو چھوڑ دوں، اس سے محروم رہ جاؤں. اب تو ہر حالت میں یہ ٹانگیں تمہاری گردن پہ کہار بنی رہیں. چنانچہ اس نے کس کر اس ٹانگوں کو پھندا بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا. جب وہ اس کو گرانے کا ارادہ کرتا تھا وہ پھندا اور زیادہ سخت ہو جاتا تھا، اور کہانی کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے بوڑھا اس نوجوان پر سوار ہو گیا. ملا کی بھی کوئی ٹانگ نہیں ہے، حکومت کرنے کی کوئی ٹانگ نہیں، کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ حکومت پر آئے. اس کو کوئی دنیا کے نظم و انسلام سے تعلق ہی نہیں، اس کو فہم ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے. اس کو تقوی کا بھی علم نہیں، اس کو عدل کا بھی علم نہیں، اس کو انصاف کا کوئی تصور نہیں، دنیا کی جغرافیہ تک سے نہ واقف ہے. آج تک یہ بھی نہیں مانتا کہ چاند پر بھی کوئی انسان پہنچ چکا ہے. اس قسم کا ملا جو نہ دین سے کا علم رکھتا ہو نہ دنیا کا علم رکھتا ہو، قرآن کریم کی وہ تفسیریں پڑھتا ہو جو گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی مگر حالات سے ناواقفیت کے نتیجے میں بہت سی غلط باتیں قرآن کی طرف منسوخ کر چکے ہیں. ان کی دنیا وہی وسطی زمانہ کی دنیا ہے. اس زمانے کے انسان کی سوچ ان کی سوچ ہے، اور چونکہ دل تقویٰ سے خالی ہیں اس لیے علم بجائے نیکی پھیلانے کے ظلم اور سفاکی پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اپنے برتے پر ملا کبھی دنیا میں حکومت نہیں کر سکتا. کوئی قوم کبھی کسی ملا کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی اگر اسے اختیار ہو چننے کا. اس لیے واقعتاً یہ مثال ان پر ثابت آتی ہے کہ ان کی اپنی ٹانگیں نہیں ہیں پھل کھانے کے لیے. ہمیشہ سے اس طرح زندگی گزاری کہ گرا ہوا پھل کھاتے رہے. ہمارے دیہات میں، ہمارے شہروں میں ان کی حیثیت اس صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کھانے والوں کی سی رہی ہے. بہت سے بعض میں شرفاء بھی ہیں، باغیرت بھی ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے بھی جانتے ہیں، لیکن انفرادی حیثیت سے، انسٹیٹیوشن کے لحاظ سے، ایک نظام کے اعتبار سے یہ ہمیشہ مرہون منت رہے ہیں دوسروں کی رہن دلی کا، اور جو رزق ان کی جھولی میں ڈالا گیا اسی پر بنی بنی. ان کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، لیکن پاؤں ہیں نہیں تو کھڑے کس پر. اس لیے اسلامی تاریخ میں ملا نے جب بھی پھل پر براہ راست ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ دوسروں پر سوار ہوا ہے، اسلامی سیاستدانوں پر سوار ہوا ہے، اسلامی بادشاہوں پر سوار ہوا ہے، اور ان کے کندھے پر چڑھ کر اس نے پھلوں پر ہاتھ ڈالے. اور وہ تو یہ سمجھتے رہے
کہ عارضی قصہ ہے، ہماری طرف سے اتنے احسان ہو رہے ہیں اس قوم پر تو کچھ اور صحیح، لیکن ہمیشہ ملا پیر تسما پا بنا ہے قوم کے، اور کبھی بھی اس نے پھر اپنے پھندے سے ان گردنوں کو آزاد نہیں کیا۔ کہانی کے مطابق وہ سیاح جو پیر تسما پا کے پھندے میں جکڑا گیا تھا، اس کی نجات کا تو بلا سامان ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے حقیقی دنیا میں ہم ان قوموں کی نجات کا کوئی سامان نہیں پاتے۔ جن لوگوں کی گردنیں ایک دفعہ ملا کے پھندے میں جکڑی گئی ہیں پھر وہ کبھی آزاد نہیں۔ یہی وجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سیاستدان جو باشعور ہے اور باغیرت ہے اور باحیا ہے، جس نے اس حکومت کے سامنے سر جھکانے سے ہر قیمت پر انکار کر دیا، وہ کلیتاً گفت و شنید سے مایوس ہو چکا ہے اور جانتا ہے کہ ساری قوم کو لے کر اسے گلیوں میں نکلنا پڑے گا۔ ایک خونی سے اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے خون کی قربانی دینی ہوگی اور اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔ ان حالات کو موجودہ وقت کے حکمران بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سیاستدان بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اصول کو بیچا ہے چند دن کی حکومت کے لیے اور عامر سے تعاون کیا، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ اس توجہ کو بٹانے کے لیے، اس کا رخ موڑنے کے لیے کچھ اور فساد کھڑے کیے جائیں، اور جماعت احمدیہ سے بہتر ان کو اور کوئی سہارا نہیں مل رہا۔ ایک اور بھی ہے، وہ ہے شیعہ ازم کا، اور پاکستان کے اخبارات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیعہ ازم کو بھی ابھارنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب تک ایم کیو کے متعلق جو کچھ بھی کھیل کھیلے گئے ہیں عوام باخبر ہو چکے ہیں اور پوری طرح اٹھ نہیں سکے جیسا کہ ان کو توقع تھی، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی حکومت کی شیعہ حکومت کی سنی حکومتوں سے لڑائی کے نتیجے میں بالعموم شیعہ اور سنی عالم بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، خوف کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ سوال اگر اٹھایا جائے تو ہو سکتا ہے ہماری جان چند دن اور کیفر کردار تک پہنچانے والوں کے ہاتھ سے بچ جائے، اس لیے بے اختیار اور مجبور ہوئے ہیں اس بات کے لیے کہ کوئی بہانہ ڈھونڈے ملک میں، کوئی ایسے فساد برپا کریں جس کے نتیجے میں قوم کی توجہ بڑھ جائے اور قوم سیاستدانوں کے ہاتھوں میں آنے کی بجائے ہمارے ہاتھوں میں اور ملا کے ہاتھوں میں کھیلے۔ اس کا کیا انجام ہوگا وہ تو واضح ہے، کیونکہ ہماری تو قرآن کریم کی تاریخ پر نظر ہے، ہم اس انجام کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے مرض کو دیکھا کرتے ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو ہم ان مذہبی سوالات کو اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں عوام کے جذبات کو انگیز کر کے توجہ کو دوسری طرف منتقل کر دیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ پاکستان کو بالخصوص میں نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ سال اور اس سے گزشتہ سال نہایت ہی صبر اور استقامت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، عزم اور ہمت کے ساتھ، عشق و وفا کے ساتھ خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے تسلیم اور رضا کے ساتھ دن گزارے تھے، اسی طرح ان روایات کو زندہ رکھیں اور ان سے چمٹے رہیں، بلکہ آگے بڑھیں، اور کسی قسم کا ظلم بھی جس کی کوئی بھی انتہا ہو سکتی ہے وہ حکومت کی طرف سے توڑا جائے یا عوام کی طرف سے ظاہر ہو، اس کو خدا کے نام پر، خدا کی خاطر مردان مومن کی طرح برداشت کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ ان کو یہ توفیق بخشے گا کہ نہیں کہ اپنے ظالمانہ فیصلے پر عمل پیرا ہو سکیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں جو بھی تدبیریں رکھی ہیں
ان تدبیروں سے بھی ہم کام لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے، اور تقدیروں کے رخ بدلنے کے لیے جو دعا کے ہتھیار میں عطا کیے ہم ان دعاؤں سے بھی کام لیتے رہیں گے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے تقدیریں بھی ڈال جایا کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خدا کی مرضی بہرحال غالب رہے۔ اگر خدا نے کسی قوم کو شہادت کی سعادت عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم اس کی ہر رضا پر راضی رہیں گے۔ لیکن میں جماعت احمدیہ پاکستان کو یاد دلاتا ہوں کہ اگر یہ شہادت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ عزم و حوصلے کے ساتھ اس بات کا عہد کریں کہ جس طرح ان نوجوانوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور خدا کی خاطر اپنے پیارے بیوی اور بچوں سے منہ موڑا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو دیکھا اور اسے خدا کے نام پر قبول کرنے کے لیے تیار اور یہ فیصلہ کیا کہ کلمہ شہادت کی عزت اور ناموس پہ حرف نہیں آنے دیں گے، ان کی گردنیں ایک تختہ دار پر لٹکا دی جائیں، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کی یتیمی کو، بیوی اور یتیمی کو قبول کر لیں گے، لیکن یہ نہیں قبول کریں گے کہ خدا کی عبادت گاہوں کو دنیا کے ذلیل انسان اپنے گندے پاؤں تلے روندے اور ان کی عصمت کے ساتھ کھیلیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر حال میں، ہر قیمت میں، ہر قربانی دیتے ہوئے ہم کلمہ طیبہ کی حفاظت کریں گے اور اپنی مسجدوں کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ بس انہوں نے تو اپنی راہیں متعین کر دی، منہم من قضیٰ نحبہ کے فیصلے کو پورا کر دیا۔ اے پیچھے رہنے والے، کیا تم ان راہوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اے پیچھے رہنے والے، کیا تم ان آگے بڑھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خالی چھوڑ دو گے؟ آج تم پر دو ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان خدا کی خاطر مصیبتیں برداشت کرنے والوں کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور خدا کے ساتھ وفا کا تقاضا ہے کہ ان راہوں سے نہیں پیچھے ہٹنا ہے، قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے۔ اگر 40 لاکھ احمدی کی دہشت دنیا پاکستان کی گلیوں میں کتے بھی گھسیٹتے پھرے، تب بھی میں تم کو تاکید کرتا ہوں، خدا کے نام کے کلمے اور محمد مصطفیٰ کے نام کے کلمے کو آنچ نہیں آنے دیں، بس آگے بڑھو اور یقین رکھو آخر غلبہ تمہارا ہے، آخر فتح تمہاری، کیونکہ خدا کے نام پر مرنے والوں کے مر کر مرنے کے لیے تیار رہنے والوں کو کبھی موت مار نہیں سکی، کبھی کوئی دشمن پر فتح یاب نہیں ہو سکا۔ اپنی دعاؤں میں انتظام اختیار کرو، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں، جو مانگتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دعا جیسی کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں دیکھو کہ بعض سرگزا ایسے ہوئے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز شور ڈالتے رہتے ہیں، ان کو آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور کریم ہے، جب یہ اڑ کر دعا کرتا ہے یہ بندہ تو پا لیتا ہے۔ کیا خدا انسان جیسا بھی نہیں؟ یہ فرماتے ہیں آج اس موقع کے اس نام میں جبکہ آج بغرض تصحیح کاپی کو دیکھ رہا تھا، عالم کائنات ہاتھ میں دیے گئے اور ان پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا نظارہ ہے۔ پھر ایک نے مسکرا کر ان ورقوں کی دوسری طرف ایک تصویر دکھلائی اور کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو اس عاجز کی تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی، مگر نہایت روبناک، جیسے سپہ سالار مسلح فتح یاب ہوتے ہیں، اور تصویر کے یمین و یسار میں حجت اللہ القادر و سلطان احمد مختار لکھا ہوا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور وہی کچھ اسماء عطا فرمائے، کچھ لقب دیے. ان میں سے ایک یہ تھا عبد القادر رضی اللہ عنہ، رضوانہ اللہ اکبر. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا اپنی کچھ قدرتیں میرے واسطے ظاہر کرنے والا ہے، اس واسطے میرا نام عبد القادر رکھا. رضوان کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہو جائے اور دنیا کو روشن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے. کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہو جائے اور دنیا پر روشن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے. دنیا میں بھی جب بادشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو فعلی رنگ میں بھی اس رضامندی کا اظہار ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہاں فتوحات کی بڑی واضح اور قطعی اور عظیم الشان خوشخبریاں عطا فرمائی گئی، وہاں ان فتوحات کو حاصل کرنے کی چابی بھی عطا کر دی اور الہام کے ذریعے وہ راز سے کرایا گیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی ہے اور خدا کے پاک بندوں کے لیے بھی عظیم الشان کام کر کے دکھاتی ہے. اور وہ الہام یہ ہے کہ اٹھو نمازیں پڑھیں اور قیامت کے نمونے دیکھیں. بس میں احمدیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھو اور نمازیں پڑھو، یہی تمہارے ہتھیار ہیں. تم ان ہتھیاروں کو، ان روحانی ہتھیاروں کو استعمال کرو. پہلے سے بڑھ کر خدا کی عبادتوں میں شغف دکھاؤ، پہلے سے زیادہ بڑھ کر ان عبادتوں میں اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنی روحوں کو گلاب کرو اور خدا کے حضور وہ گریہ کا شور مچا دو. خدا کے حضور اپنی عاجزی اور درد کی حالت اور بے کسی کی حالت کو پیش کرو اور پھر دیکھو کہ خدا کی قسم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام تمہارے حق میں بھی پورا کر کے دکھایا جائے. اٹھو نمازیں پڑھیں اور قیامت کے نمونے دیکھیں. اپنے ان پاک بندوں کے لیے جو خدا کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ ضرور دنیا کو قیامت کے نمونے دکھایا کرتا ہے اور یہ وہ قیامت کے نمونے ہوتے ہیں جن میں پھر آرام تبدیل کر دی جاتی ہے اور بڑے بڑے عظیم شان روحانی انقلاب برپا کیے جاتے ہیں. بس اس دن کے منتظر رہو اور کامل یقین کے ساتھ اس دن کے منتظر رہو. دعا پر پنجہ مارو اور خدا پر توکل کے سے ایک لمحہ بھی کبھی متزلزل نہ ہو. یقین رکھو کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان کے جنازے نہیں ہیں بعد میں شام کو عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. और अब नाज़रीन हमारे आज के ब्रॉडकास्ट स्केड्यूल का अगला प्रोग्राम। The Houses of Parliament, also known as the Palace of Westminster, was built at the end of the 11th century. It is the home of government in the United Kingdom. The Palace of Westminster is made up of the House of Commons, which consists of elected members, and the House of Lords, who are hereditary and nominated members. At one end of this historic building is Big Ben, one of the world's most famous landmarks. The main functions of Parliament are to examine proposals for new laws, provide by voting for taxation, and the means of carrying on the work of government, government policy, administration, including proposals for expenditure, and, more importantly, to debate major issues of the day. Wednesday, the 22nd of October 2008, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, made a historic visit to the Houses of Parliament in Westminster, London. Huzoor was the guest of honour for a Khilafat centenary reception hosted by Justine Greening, the Member of Parliament for Putney. Huzoor's entourage arrived at Portcullis House, next to the Houses of Parliament, where Huzoor was received by the host, Justine Greening MP. From there, the entourage made its way to the House of Commons.